المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فلا تكن في مرية من لقائه قال قتادة يعني به ليلة الإسراء ثم روي أن بالآلية الرياحي قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد ليلة أسري بي موسى ابن عمران عليه السلام رجلا آدم ثوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى عليه السلام رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبت الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ پر اپنے دلائل تفسیریہ کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. جیسا الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا، یاد رکھیں کہ اللہ نے صرف 4 کتابیں نہیں اتاری ہیں. جیسے سارے قرآن پاک میں اول سے لے کر آخر تک تقریباً 25 انبیاء کا ذکر ہے، باقی تو نام ہی نہیں. اور اللہ نے ان کا اجمالاً ذکر فرما دیا، رسلا مبشرین و منذرین. اسی طرح اجمالاً اللہ نے ذکر بیان فرما دیا وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ کہ بعض وہ پیغمبر ہیں جن کا میرے محبوب ہم نے آپ کو واقعہ بیان فرمایا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ اور کتنے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ کو ذکر نہیں کیا. تو اب 1,24,000 پیغمبر، ان میں سے 313 جو ہیں وہ رسول ہیں، ان میں 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں.
اور ان سب کے امام، سب کے سرتاج، سب کے سردار، سب سے افضل، اکمل، اجمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن میں تو صرف 25 نام ملتے ہیں، باقی تو نام ہے ہی نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے کتابیں جو ہیں تقریباً، اور یہ روایت بھی کتب سابقہ میں سے ہے، یعنی روایات ہے اسرائیلیہ، حقیقت تو اس کی بھی اللہ جانتے ہیں، کہ 123 کتابیں اللہ نے اتاری ہیں۔ ان میں صحائف بھی شامل ہیں، جیسے صحائف ابراہیم، صحائف موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، لیکن ان سب میں مشہور کتابیں جن کو اللہ نے شہرت بخشی، جن کو اللہ نے ذکر دوام بخشا ہے، وہ یہ 4 ہیں، جن میں ایک انجیل، تورات، زبور اور قرآن۔ اور ان 4 میں سب سے جامع، معنی، کامل، مکمل جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ احوال فطرت کا تقاضا بھی ایسے ہوتا ہے۔ اب جب آپ دیکھیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو 1/4 میٹر کپڑا بھی کافی ہوتا ہے، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے پھر ½ میٹر، پھر اور ذرا بڑا ہوتا ہے پھر 1 میٹر، پھر اور ذرا بڑا ہوتا ہے 1.25 میٹر، 1.5 میٹر، 2 میٹر، آخر ایک حد آ جاتی ہے پھر 4 ساڑھے 4 میٹر، پھر ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا۔ اب نشو و نما جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جب ابتدائی آفرینش عالم ہے تو اللہ نے اسی طرح پیغمبر بھیجے، قوموں کے پاس بھیجے، اپنی اپنی قوم کو مخاطب کیا، اللہ نے ان کو ہدایات سے نوازا۔ اصول دین تو ہمیشہ ایک رہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک اصول دین جو ہے عقیدہ توحید، نبوت و رسالت اور قیامت، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ باقی ہر دور میں، ہر زمانے میں شریعت جو ہے وہ احکام فروعی جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالات، جیسے بیماری ویسی دوا۔ اس کو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بڑے ایک اچھے اور بڑے جامع لفظ سے تعبیر فرمایا۔ انہوں نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ صحت تو ایک ہوتی ہے، بیماریاں مختلف ہوتی ہیں۔ صحت تو ایک ہی ہے نا، تندرستی تو ایک ہے، لیکن بیماریاں مختلف ہیں۔ کسی کی دماغی بیماریاں ہیں، کسی کی صدری بیماریاں ہیں، کسی کی معدے کی بیماریاں ہیں، کسی کی اعصاب کی بیماریاں ہیں، کسی کی اعظام کی بیماریاں ہیں۔ بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، صحت ایک ہوتی ہے، اصول ایک ہے۔ آگے جیسے جیسے زمانہ تھا، حالات تھے، اللہ نے آحکام۔ اور یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اللہ جس کو نوازنا چاہیں تو اللہ نے ان ساری کتابوں میں جو ذکر ہے نا وہ 4 کتابوں کا آ گیا، اور 4 میں بھی سب سے افضل قرآن ہے۔ اچھا، اسی طرح خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبر شان والے، لیکن 5 آ گئے اولو العزم، یعنی 4 اور سب سے افضل محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح میرے مدنی پاک کے صحابہ لاکھوں ہیں، لیکن شہرت دوام جن کو ملی وہ 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ملائکہ کی تعداد تو اللہ کے سوا جانتا ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں اللہ عالم کتنی ہے، کہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے روزانہ، اور پھر اس کو دوبارہ موقع ہی نہیں ملتا۔ تو کتنا تعداد ہوگی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، میرا محبوب تیرے رب کا جو لشکر ہے نا وہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنی ہے۔
لیکن ملائکہ میں بھی شہرت 4 کو ملی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، انہی کے نام آئے قرآن میں، انہی کو عزت دوام ملی، انہی کو ذکر دوام ملا۔ کہیں دیکھیں جبرائیل کا نام ہے، کہیں میکائیل کا نام ہے، کہیں ملک الموت کا نام ہے، کہیں نفخ اپنا سور کے ضمن میں اسرافیل کا نام ہے۔ تو یہ 4 فرشتوں کو اللہ نے عظمت۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فقہاء، علماء، ائمہ، مجتہدین لاکھوں اللہ نے پیدا کیے، لیکن شہرت دوام جو ملی وہ 4 ائمہ کو ملی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، ورنہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے علم والے پہاڑ پیدا ہوئے، لیکن ان 4 سے پھر 5واں کوئی فقہ کا امام نہ آ سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ تو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور یہ یہودی مانتے ہیں، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا کوئی انوکھی بات نہیں، تو محمد مصطفیٰ کو بھائی بھیجنی کیا انوکھی بات ہے؟ اگر ان میں ذرا بھی شعور ہے تو یا تو تورات کا بھی انکار کریں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کریں۔ اگر ان کو مانتے ہیں تو پھر محمد مصطفیٰ کو بھی مانیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دے سکتے ہیں تو قرآن محمد مصطفیٰ کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ بعض علماء فرماتے ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ضمیر جو ہے قریب کی طرف راجع ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس سے مراد کتاب ہے کہ جو ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، اس کتاب کو ہم نے ذریعہ ہدایت بنایا بنو اسرائیل کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بنو اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف ان کے نبی نہیں تھے، آپ جیسے بنو اسرائیل کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، اسی طرح قبط کے لیے بھی ہے۔ لیکن قرآن نے قبطیوں کا ذکر کہیں نہیں کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، یہاں بھی ذکر آیا بنی اسرائیل بنی اسرائیل۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ ورنہ قبط کے ذکر میں ضرورت نہیں تھی، چونکہ فرعون کا جب ذکر آ گیا تو قبط جو تھے وہ فرعون کے تابع تھے، ان کا متبوع چونکہ فرعون تھا، ان کا متبوع چونکہ قارون اور حامان تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى۔ فرعون کا جب ذکر آ گیا تو بات ختم ہو گئی کہ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبط کے لیے بھی نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، اور بنی اسرائیل کے لیے بھی رسول بن کے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے اللہ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، لیکن ہدایت پکڑی کن لوگوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے ہدایت حاصل کی، ورنہ قرآن تو سب کے لیے ہے، قرآن تو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ہدایت کا فائدہ تو صرف ان لوگوں نے اٹھایا جو اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اللہ سے تو اس لیے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، کیونکہ قبط جو ہے وہ تو آخر وقت تک موسیٰ علیہ السلام کے مخالف رہے، فرعون بھی مخالف، آل فرعون بھی مخالف، اتباع فرعون بھی مخالف، حضرت پر ایمان لانے والے جو تھے وہ صرف بنو اسرائیل تھے، قبطی تو نہیں لائے،
قبطی تو اسی طرح دشمنی بیانے میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا فَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اب اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، یاد رکھو. ایک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے یعنی تورات، اور یاد رکھیں ساری کتابیں اللہ نے جب دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات الواح پہ لکھی ہوئی دی گئی یعنی تختیوں پہ لکھی ہوئی عطا فرمائی گئی، اور ایک ہی دفعہ ساری کتاب کامل عطا کر دی گئی. انجیل بھی ایک ہی دفعہ کامل عطا کر دی گئی، زبور بھی ایک ہی دفعہ کامل عطا کر دی گئی. یہ صرف شان قرآن مقدس ہے کہ 23 سال گزر گئے. 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اترتا رہا. اللہ نے کبھی 5 آیتیں اتاری، اللہ نے کبھی 1 رکوع اتارا، اللہ نے کبھی 3 آیات اتاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی پوری سورت جو تھی وہ کامل اتار دی. متواتر 23 سال تک اللہ کی وحی آتی رہی، اور کبھی مکے میں قرآن اترا، کبھی غار حرا میں قرآن اترا، کبھی غار ثور میں قرآن اترا، کبھی مینا کی وادی میں قرآن اترا، کبھی عرفات کی وادی میں قرآن اترا. اسی طرح کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام حدیبیہ پہ قرآن نازل کیا، کبھی اللہ نے مدینے اور مکے کے سفر کے درمیان میں قرآن نازل کیا، اور کبھی اللہ نے مقام بدر پہ قرآن نازل کیا، کبھی اللہ نے مسجد نبوی میں قرآن نازل کیا، کبھی اللہ نے جبل احد کے دامن میں قرآن نازل کیا، اللہ نے کبھی خیبر میں، کبھی تبوک میں قرآن نازل کیا، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں. وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب چونکہ قیامت تک کے لیے تھی، اللہ تھوڑی تھوڑی اتارتے رہے کہ دماغوں میں بھی بیٹھتی جائے، دلوں میں بھی بیٹھتی جائے، اس پہ عمل کر کے صحابہ پورے عالم کے لیے نمونہ بھی بنتے جائیں. اور پھر وہ تو ایک دفعہ پیغمبر کو کتاب دے کے جبریل چلے گئے، لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ ہر دفعہ جبریل آتے رہیں، اللہ کی کلام لاتے رہیں، میرے مدنی کو آ کے سناتے رہیں، اور رسول نوری اور رسول بشری کا لکھا ہوتا رہے. اور جتنی دفعہ لکھا زیادہ ہوگا اتنی دفعہ انشراح صدر زیادہ ہوگا. اور پھر اللہ نے ڈپٹی لگا دی کہ ہر رمضان میں جبریل آ کے میرے مدنی کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، یعنی جبریل پڑھتے پھر محمد مصطفیٰ پڑھتے. جب آخری سال ہے میرے مدنی پاک کا تو آپ نے 2 دفعہ جبریل کے ساتھ قرآن پڑھا ہے. تو یہ شان ہے، عظمت ہے اللہ کی کتاب کی کہ جیسے جیسے قرآن آتا گیا دلوں میں اترتا گیا، یاد بھی ہوتا گیا، محفوظ بھی ہوتا گیا. اور حضور کے زمانے میں یاد رکھو قرآن لکھا گیا، یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں. حضور کے زمانے میں قرآن حضور خود حکم دیتے تھے کہ لکھو. آپ کے زمانے میں جو کاتب الوحی تھے، آپ کے زمانے میں جو صحابہ کاتب تھے، فرق اتنی ہے کہ اس زمانے میں کاغذ عام نہیں تھا، کبھی لکڑی پہ لکھا جاتا تھا، کبھی کسی پتھر کے ٹکڑے پہ لکھا جاتا تھا، اور کبھی کسی ہرن کی کھال پہ لکھا جاتا تھا. اسی طرح مختلف انداز میں، لیکن حضور کی زندگی میں پورا قرآن جمع بھی ہو گیا، لکھا بھی گیا، محفوظ بھی ہو گیا، اور صحابہ کے سینے کے اندر بھی جمع ہو گیا. حضور کے زمانے میں قاری تیار ہو گئے، اس لیے آپ نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، اور ایک حدیث میں أَقْرَؤُكُمْ أُبَيِّ بن کعب. حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ پڑھنے والا، سب سے زیادہ مقرئ جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب ہے. اسی طرح حضور کے کاتب الوحی ہے، جیسے حضرت زید کاتب الوحی ہے، حضرت امیر معاویہ کاتب الوحی ہے، حضرت عمر بھی کاتب ہیں، حضرت ابو بکر بھی کاتب ہیں، اسی طرح دیگر صحابہ بھی کاتب ہیں. یہ نہیں کہ قرآن بعد میں لکھا گیا
گیا، حضور کی زندگی میں لکھا گیا، حضور کی زندگی میں، لیکن الگ الگ صورتوں میں لکھا گیا۔ پھر اس کام کی ابتدا حضرت ابو بکر نے کی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں آ کے کام جو تھا وہ اللہ کے قرآن کا مکمل ہو گیا اور قرآن ایک قرات پہ جمع ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کی یہ حکمتیں ہیں، یہ نہیں کہ بعد میں لکھا گیا، نہیں، حضور کی زندگی میں قرآن لکھا، اور پورا قرآن حضور نے خود سن بھی لیا، سنا بھی دیا، تاکہ کسی ایک لفظ کا بھی مغالطہ نہ رہے۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ قرآن کو اسی قرات میں لکھو، اسی انداز میں لکھو جو مصحف عثمانی کا انداز ہے۔ اس لیے اکثر علماء اجازت ہی نہیں دیتے کہ قرآن کو کسی دوسرے خط میں لکھا جائے، وہ کہتے خط بھی وہی رکھو، طرز بھی وہی رکھو، قرات بھی وہی رکھو، تاکہ کسی چیز میں فرق نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ آج کل یمن میں صنعاء میں ان کے دارالخلافہ جو ہے، وہاں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنی قلم کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے، اور وہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اس کاغذ کو ٹھیک کرا کے، صحیح کرا کے اپنے میوزیم میں رکھ دیا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ موجودہ قرآن اور حضرت علی کے قرآن میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں۔ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں نا کہ اصل قرآن غار میں ہے، وہ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کا جو اصل قرآن ہے نا وہ غار میں ہے، امام صاحب، امام غائب جو ہے نا وہ غار میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں فائدہ کیا ہوگا اس کا، وہ خود بھی غائب، قرآن بھی غائب، کب ظاہر ہوگا؟ اللہ ہدایت دے، بس کس سے کہانیاں بنا دیتے ہیں۔ اور ہماری قوم بیچاری اتنی سادہ ہے، اتنی سیدھی قوم ہے، ان کے سامنے جو بھی آ جائے نا، مداری آئے، مکار آئے، گانے والا آئے، گانے والی آئے، بھنگڑا ڈالنے والا آئے، کوئی چمٹا بجانے والے، سب کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بیچاری بڑی سیدھی سادی قوم ہے ماشاءاللہ۔ ان سے آپ نے ہندوؤں کی رسم میں پتنگ اڑانے ہوں حاضر ہے، ان سے آپ نے کافروں کی طرح میراتھن دوڑ کرانی ہو حاضر ہے، ان سے آپ نے سالگرہ کی رسم منانی ہو یہ حاضر ہے، ان سے آپ نے ویلنٹائن ڈے منانا ہو یہ حاضر ہے، ان سے آپ نے نیو ایئر نائٹ منوانی ہو یہ حاضر ہے، ان کو مولوی مکی کا درس سنانا ہو یہ حاضر ہے۔ یہ بڑی سیدھی سادی قوم ہے ماشاءاللہ، جہاں لے جاؤ ماشاءاللہ وہ حاضر کھڑے ہیں۔ کسی مکار کو بٹھا دو، عیار کو بٹھا دو، مداری کو بٹھا دو، جن بھگانے والے کو بٹھا دو، اسم اعظم کے عامل بٹھا دو، بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسم اعظم کا عامل ہے اور بابا ہے اور 200 سال اس کی عمر ہے اور خود 5 روپے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اسم اعظم کا عامل ہے، لوگوں سے بھیک لیتا ہے ظالم۔ قوم پھر کھڑی ہے دروازے پہ، بابا مہربانی کر کے حال بتاؤ ذرا، میری گھر والی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری گھر والی کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں۔ بابا پھر مہربانی کرو نا، توڑ کرو۔ اس نے کہا ایسے توڑ تھوڑا ہو جاتا ہے، جنوں کو کھلانا پڑتا ہے، موکلوں کو بلانا پڑتا ہے۔ قوم حاضر ہے۔ انہوں نے کہا اب ایسا کرو کہ ایک ایسا مرغا تلاش کرو جو سارا سیاہ رنگ ہو اور ابھی تک اس نے کسی مرغی سے ملاقات بھی نہ کی ہو، یہ پہرا دے کے بیٹھا ہوا ہے۔ قوم حاضر ہے، ڈھونڈ رہی ہے۔ بکرا ہو، کالا ہو، اور ایک بال بھی اس کا سفید نہ ہو، چونکہ اللہ نے اس کا خود جو منہ کالا کیا ہے تو کالی چیزیں ڈھونڈتا ہے غریب۔ اور
کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب تعویذ لکھنا ہے لیکن اس کے لیے عود دکھانا پڑتا ہے، لوبان جلانا پڑتا ہے، عود کی لکڑی کا دھواں دینا پڑتا ہے، 5 تولے زعفران چاہیے، 1 تولہ عنبر چاہیے، 2 تولے مشک چاہیے، 2 تولے عود کی لکڑی چاہیے۔ بس یہ چیزیں تمہارے تعویذ میں کام آئیں گی، ہم پیسہ نہیں دیتے، اللہ کے لیے ہم کام کرتے ہو۔ بدبخت 10,000 کا تو کنڈا تو نے اس کا کرا دیا ہے، اللہ واسطے کام کیسے کر رہے ہو؟ ایک تولہ مشک لینا ہو، آج 10,000 روپے کا تو وہ نہیں ملتا۔ خالص عنبر 1 تولہ لینا ہو 10,000 کا، اس کا 40,000 کا جنازہ ہو گیا، ان کے دکاندار مقرر ہیں، اکٹھا کر کے پھر بیچ دیتے ہیں۔ ویسے ہم اللہ کے لیے تعویذ لکھتے ہیں، جی پیسہ لینا حرام ہے، توبہ توبہ۔ مجھے اپنے پیر نے نصیحت کی تھی، پیسہ لوگے تعویذ میں اثر نہیں رہے گا، میں کچھ نہیں لیتا، میں کچھ نہیں لیتا۔ باقی یہ چیزیں تو ضروری ہے نا جی۔ اب 16,000 ریال لکڑی ہے عود کی 1 کلو، وہ کہیں کہ بھائی 10 تولے بھی لے آؤ تو کتنی بن جائے گا پیسہ؟ اچھا اگر تعویذ نہ چلے، اس نے کہا بابا نہ، میرا تعویذ تو یقینی ہے وہ عود کی لکڑی جیلی تھی، عنبر اصلی نہیں تھا، ورنہ تعویذ تو میرا اصلی ہے۔ قوم پاگل ہے، بھاگ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے کریں۔ انا للہ۔ حضور کی امت اس وقت ایسی پٹڑیوں پہ چڑھ گئی ہے، جہاں دیکھو کھڑے ہیں، قبروں پہ جاؤ سجدہ دینے والے امت محمد مصطفیٰ، قبروں پہ پھیرے لگانے والے امت محمد مصطفیٰ، قبروں پہ غلاف ڈالنے والے امت محمد مصطفیٰ، بھنگ کے پیالے پی کے دم مست کلندر کے جھمر کھیلنے والے امت محمد مصطفیٰ، گلے کے اندر زنجیریں ڈال کے ہاتھ میں لوہے کے بیت لے کے فقیر بن کے پھرنے والے امت محمد مصطفیٰ، سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی کا دشمن ہے امت محمد مصطفیٰ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے امت محمد مصطفیٰ ہے، اولیاء اللہ کا منکر ہے امت محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ قائد صحیح نہیں ملتا تھا اور امتیں جو ہیں وہ بڑی پریشان ہوتی تھی۔ آج امت بڑی سیدھی سادی ہے لیکن صحیح قائد کی تلاش نہیں ہے۔ پہلے قائد صحیح ہوتے تھے، امتیں غلط ہوتی تھی۔ اب امت اتنی سیدھی ہے کہ جس راستے پہ چلاؤ کہو بابا نماز چھوڑ دو، حاضر دی چھوڑ دو۔ ایک پیر صاحب تھے، میں نے بھی دیکھا ہے اس کو، لا حول ولا قوت، جو مرید ہوتا وہ پہلے دن یہ کہتا بابا میری پہلی شرط یہ ہے نماز چھوڑ دو، داڑھی مڈاؤ، پینٹ پہنو بالکل، اور بھنگ شنگ پیا کرو، شراب پیا کرو۔ اور نے کہا نماز تو پڑھتے ہیں مولوی مکی جیسے بے وقوف، تم جب میرے مرید بن جاؤ گے میں پہلے دن تمہیں خدا سے ملا دوں گا، بات ختم ہوگی، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بلا؟ میں نے بھی دیکھا تھا اس کو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں مر گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ مجھے تو بہرحال اس نے سچی بات کی، مجھے وہ اپنا خیال تھا کہ اس کو دیکھیں کیا بلا ہے یہ۔ میں بھی رات کو تقریباً چھپتے چھپتے گیا، لوگ دیکھیں گے اس کو مولوی مکی کو کیا بے وقوف ہو گیا، کہاں جا رہا ہے۔ میں جناب خیر رات کو گیا، کو 12 بجے رات کا وقت تھا، دور گاڑی کھڑی کی اور پیدل چلتے چلتے حضرت کی خانقاہ پہ پہنچا۔ وہاں جناب سارے گھر کے باہر جتنے لوگ تھے سب بھنگ میں پڑے ہوئے تھے، پی کے ڈھوکے ہوئے، کوئی شراب میں کوئی بھنگ میں۔ بڑی مشکل سے اس کے خلیفے نے حضرت کو اطلاع دی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کو بلا لیں، بس اس وقت تو میں کسی کو نہیں ملتا۔ میں دیکھا بالکل نشے میں بے مدہوش، بدبو پورے کمرے میں شراب کی پھیلی ہوئی، دیکھ کے کہنے لگا وکیل صاحب آپ کیوں آئے میرے پاس؟ میں تو گمراہ آدمی ہوں، بد کردار آدمی ہوں، فاسق فاجر ڈاکو آدمی ہوں، میں نے تو اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے گیم کھیلی ہوئے، خدا کے لیے چلے جائیں آپ۔ انہوں نے کہا یار تمہیں ملنے آئے ہیں بیٹھو۔ انہوں نے کہا کیا بیٹھو گے میرے پاس؟
نہ میرے پاس دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، یہ تو میں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، میرے اتنے گناہ ہیں ان سے میں بچ رہا ہوں، بس مہربانی کریں آپ چلے جائیں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ کے آنے سے۔ میرے ساتھ تو سچی بات کی بارہ جیسا بھی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ بھی تیر ہوتے ہیں کہ الف کپڑا سارا سر سے لے کر بدن پہ کوئی کپڑا نہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ گواہ ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، فرماتے ہیں میں بخاری خون جلال آ گیا مجھے، کیا بدبخت ننگا پڑا ہوا اور عورتیں بیٹھی ہوئی اور بدبخت بدن سے بال اکھاڑ اکھاڑ کے دے رہا ہے۔ اور کہتے ہیں میں گیا اور میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ اور میں نے کہا شاہ جی جاؤ اپنا کام کرو، جو خدا کا دروازہ چھوڑے ان کو یہی ملتا ہے اور کیا ملے گا، جائیں آپ اپنا اللہ کا کام کریں، مجھے ان کے ساتھ نمٹنے دیں۔ شاہ جی کہتے ہیں میں شرمندہ ہو گیا ابھی ننگے آدمی پر کتنی دیر میں کھڑا ہوں، دیکھنا بھی تو لعنت ہے نا۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا، بس دل سے دعا کرو اللہ حضور کی امت پہ رحم فرمائے، دل سے دعا کرو، امت بھٹک گئی بالکل، ہم جہنم ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ گئے، ہم نے تمہیں کھینچا ہے، میرا اللہ اپنی حضور کی امت کو بچا لے۔ اللہم ارحم امت محمد، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت بھٹک رہی ہے، عقیدے میں تباہ ہو گئی، عمل میں تباہ ہو گئی، صورت و سیرت میں تباہ ہو گئی، اور اب تو تیرے دشمنوں نے تیرے نام لیواؤں کے خون سے ہولی کھیلنی شروع کر دی ہے، جس سڑک میں نظر ڈالو تیرے داڑھی والوں کا خون پڑا ہوا ہے۔ بے دین کا کوئی دشمن نہیں ہے، فلم سٹار کا کوئی دشمن نہیں ہے، کرکٹر کا کوئی دشمن نہیں ہے، گانے بجانے والے کا کوئی دشمن نہیں ہے، حرام کھانے والے کا کوئی دشمن نہیں ہے، راشی زانی کا کوئی دشمن نہیں ہے، دشمن ہے تو اس کا جس کے چہرے پہ محبت کی داڑھی ہے۔ جو بیٹھا قال اللہ وقال قال رسول اللہ کہہ رہا ہے اس کا دشمن، کہتے ہیں ان کو مٹا دو، وہ جانتا ہے کہ جب یہ مٹ گئے پھر اللہ کے نام لینے والا کوئی نہیں۔ ہاں اب آپ غور کریں میرے محبوب نے کیا دعا مانگی تھی، کبھی سوچا بھی ہے؟ بس آتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو عمرے کرتے ہو چلے جاتے ہو۔ اللہ اکبر، حضور میدان بدر میں کھڑے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے درود شریف تو پڑھ لیا۔ اب حضور کے فرمان پہ غور کریں، اللہ اکبر کیا بات ہے، 1400 سال پہلے حضور فرما رہے ہیں، میدان بدر میں کھڑے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان لم تنصرنا اليوم، میرا اللہ اگر تو نے آج کے دن اپنے مدنی کے پروانوں کی مدد نہ کی، لم تعبد فی الارض ابدا، پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مثال مسلمانوں یاد رکھو، ایک آدمی مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، سارا دن قرآن حدیث پڑھاتا ہے، وہ کسی کا کیا دشمن ہے؟
جاگیر اس کی نہیں ہے، الیکشن اس نے نہیں لڑنا ہے، وڈیرا وہ نہیں ہے، سردار وہ نہیں، ایم پی اے وہ نہیں، ایم این اے وہ نہیں، وزیر وہ نہیں، مشیر وہ نہیں، اس کا کیا لینا ہے تمہارا؟ لیکن فرنگی کو برداشت نہیں ہے کہ یہ جو نسل پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے دین اسلام قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں ماں کو مارو، ماں مرے گی بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے نا۔ وہ پاگل نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، بڑا دانا دشمن ہے۔ حضور نے کیا دعا کی؟ اللہم لم تنصرنا اليوم، میرا اللہ اگر آج آپ نے مدد نہ کی، میرے پاس یہ کل پونجی ہے اسلام کی 313 کا عدد ہے، اور تلواریں بھی نہیں ہیں، آلات بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، اونٹ بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، شوکت بھی نہیں ہے، اور دشمن کا 1000 جوان مسلح ہے، جنگجو ہے، تجربے کار ہے، عداوت سے بھرا ہوا ہے، اسلام کے مٹانے پہ تلا ہوا ہے۔ اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو پھر اسلام کا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ حضور کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی، حضرت صدیق دوڑے، حضور کی چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی اور کہا لا تلہ علی اللہ یا رسول اللہ، حضور اللہ سے ایسی سخت سخت باتیں نہ کہیں، اگر اللہ اپنے مدنی محبوب کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کس کی مدد کرے گا؟ ابھی حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا جبریل جا کے میرے مدنی کو خبر دو، ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی ہے، لیکن ہم نے شان محمد بھی بڑھانی ہے، 3000 فرشتہ اتر رہا ہے۔ ایک فرشتہ بھی اگر پل مارتا میں سارے کافروں کو اٹھا کے پھینک دیتا، لیکن شان نبوی ہے کہ 3000 رضاکار نورانی آ رہے ہیں، آسمانوں سے آ رہے ہیں، اور رضاکار محمد مصطفیٰ بن کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر آپ صبر فرمائیں گے اور میں چاہوں گا تو 5000 من الملائکۃ مسومین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا۔ میرا اللہ آج بھی حضور کی امت جو ہے وہ بالکل کمزور ہے، ضعیف ہے، عاجز ہے، لاچار ہے، لابارس ہے، مہربانی کر کے اپنی قوت اور قدرت اور شان کن فیکون کا، اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرما کے کفر کی طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَكَ، میرا اللہ تو آپ سے تو کوئی آپ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، آپ جب چاہیں جیسا چاہیں۔ اللہ اکبر، میرا اللہ آخری دور ہے، قیامت قریب ہے، اسلام کے غلبے کا ایک دفعہ تو ہمیں اپنے آنکھوں سے نظارہ دکھا دے کہ ہر جگہ محمد کا پرچم لہرا رہا۔ مرنے سے پہلے ہمیں غلبہ دین کی نظارہ تو جو آپ قادر ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَكَ اللَّهُمَّ أَرِنَا فِيهِمْ عَجَائِبَ قُدْرَتِكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم احصِہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، اللہم اہلک اليہود والوثنیین والمستہزئین، اللہم اہلکہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم ذلل اقدامہم،
اللہم خالف بین کلمتہم اللہم مزقہم کل ممزق۔ یا اللہ العالمین، آج اس دور میں تیرے مدنی کی شان کے خلاف کارٹون بنائے جاتے ہیں، محمد مدنی کی بیویوں پہ نعوذ باللہ تہمتیں اور بکواس کیے جاتے ہیں۔ میرا مولا تیرا تو وعدہ ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، میرا مدنی تجھ سے مذاق کرنے والے، تیری شان میں گستاخی کرنے والوں کو میں کافی ہوں، اپنی قدرت کا نظارہ دکھلا دے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں شان محمد مصطفیٰ، اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ یاد رکھو کتاب تورات بھی بڑی کامل کتاب ہے، لیکن سب سے جامع، سب سے مانے، کیونکہ تورات ایک حد کے لیے ہے، ایک زمانے کے لیے ہے، ایک قوم کے لیے ہے۔ اللہ کا قرآن سارے عالم کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اب قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، اسلام کے بعد دین کوئی نہیں، اور میرے مدنی کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ فَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، یا اس کتاب کو بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور فرمایا میرا مدنی آپ فلا تکن فی مریۃ، مریہ مانا شک، آپ کسی شک میں نہ پڑیں، حتیٰ کہ صرف قصہ نہیں، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کرا دیں گے۔ اور اللہ نے ملاقات کرا دی، اس لیے صحابی کہتا ہے کہ روایت کس نے کی، ابن ام نبیکم، آپ کے نبی کے چاچے کا بیٹا کون؟ حضرت عباس۔ انہوں نے روایت کی ہے محمد مصطفیٰ سے کہ اللہ نے مجھے معراج والی رات حضرت موسیٰ کو بھی ملایا، حضرت عیسیٰ سے بھی ملایا ہے، اور پھر حضور نے حلیہ بھی بیان کیا کہ یہ ایسی ملاقات نہیں تھی جیسے تصویر آ کے گزر گئی، یہ ایسی ملاقات نہیں تھی جیسے ٹی وی پہ آ کے جھلکی دکھا دی جائے، بلکہ فرمایا وہ حقیقی ملاقات تھی۔ موسیٰ ابن عمران رجلا آدم طوالا، موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ والے ہیں، لمبے قد والے ہیں، آپ کے بال بھی ماشاءاللہ گھنگرالے ہیں، کأنہ من رجال شنوتا، جیسے قبیلہ شنوا کے مرد ہوتے ہیں، اور فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے رجلا مربوع الخلق، حضرت عیسیٰ یعنی ایسے بھرے ہوئے آدمی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کا رنگ ایسے ہے جیسے سپیدی اور سرخی ملی ہوئی ہو، اور بال بالکل چھڑے ہیں، سادہ صاف بال ہیں، اور فرمایا رأیت مالکا، اور میں نے اس فرشتے کو بھی دیکھا ہے جو جہنم کا خازن ہے، اور مجھے دجال بھی دکھایا گیا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے مجھے دکھلائی ہیں، جیسے کہ فرمایا تھا معراج میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں محمد مصطفیٰ کو۔ حضور نے فرمایا یہ ان آیات میں ہے، اللہ نے مجھے موسیٰ بھی دکھلایا، عیسیٰ بھی دکھلایا، اللہ نے مجھے جہنم کا دروغہ بھی دکھلایا، دجال بھی دکھلایا، ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ دعا کریں اللہ حضور کی امت کے غلبے کا فیصلہ فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے سنت کی نیت کر لی ہے یا نفل کی نیت کر لی ہے اور جنازہ کھڑا ہو گیا، اب نماز پوری کرے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نماز توڑ کے جنازہ پڑھے، نہیں، وہ جنازہ کی بالکل جنازہ باقی پڑھ رہے ہیں، فرض کفایہ ہے بس۔
کہ 5 وقت میں نمازوں کے اذکار معین ہے، کوئی معین نہیں. بعض اذکار آئے ہیں جیسے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اسی طرح اللہ اکبر 34 بار، اسی طرح مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخرہ 10 دفعہ، فجر کے بعد بھی 10 دفعہ، اسی طرح آخری صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرنا، آیت الکرسی پڑھنا. یہ اس کے علاوہ جو مرضی آئے ذکر کرتے رہو. ذکر کی یاد رکھو کوئی حد نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. زیادہ کرنا بدعت ہے بالکل نہیں. تو اللہ کا حکم ہے کہ میرا ذکر ڈھیر کرو، یہ تو حکم ہے، بدعت کیسے ہو گیا؟ ہاں ذکر گھڑنا بدعت ہے، جو اپنی طرف سے بناتے ہیں نا وہ بدعت ہے. کہتے ہیں کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے، جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. ہر پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. زمزم اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا کہ حضور نے بھی کھڑے ہو کے پیا ہے. یہ مانا نہیں کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ. ہماری تو قوم ہے نا جی، تازیہ آئے کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ، پیر آئے کھڑے ہو جاؤ، فقیر آئے کھڑے ہو جاؤ، بغیر کپڑوں والا آ جائے تب بھی کھڑے ہو جاؤ. ہماری تو قوم ہے نا کھڑا ہونا چومنا جانتی ہے. نماز بس دعا کرو اللہ نصیب کرے. کپڑے پلیت ہیں. کہ دوران نماز اگر جیب سے رومال نکال کے ناک صاف کیا، مجبوری ہو کہ اسی پانی میں کھا میں نہ لگا رہے نا، پھر تو کر سکتا ہے. بلا وجہ نہ ناک صاف کرتا رہے. گندم جو ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، لوگ قبروں پہ ڈالتے ہیں. زندہ کو تو ملتا نہیں، مردوں کو کھلا رہے ہیں. زندہ مزدوری کرتا ہے، 60 روپے کلو دال ہے، اس کو تو ملتی نہیں ہے، مردے کو دے آتے ہیں کہ جی آپ کھائیں. اچھا خود بریانہ کھاتے ہیں، باپ دادے کو دال کھلاتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھو اولاد ہو تو ایسی ہو گیا. اور وہ بھی سال کے بعد کہ پورے محرم کی 10 تاریخ کو ابا انتظار کرنا، ہم دال لے کے آ رہے ہیں. ایسی نالائق اولاد کا کوئی حل ہے؟ احناف کے نزدیک شلوار ٹخنوں، احناف کے نہیں سب کے نزدیک شلوار، کپڑا ہو شلوار ہو، قمیص ہو ٹخنے سے اوپر ہو. اب مغرب کی نماز اذان کے بعد لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں. اصل میں ایک حدیث ہے کہ بین کل اذانین رکعت، کہ 2 اذانوں کے درمیان میں سنت ہے، یعنی اذان اور تکبیر. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر اذان تکبیر کے درمیان میں سنت ہے، لیکن ایک حدیث میں الا المغرب، کہ مغرب کے اندر نہ پڑھی جائے. لیکن یوں کہ یہاں وقت ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو حکم ہے نا کہ اذان ہو اور فوراً جماعت کھڑی ہو جائے، چونکہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہے اور پھر ملائکہ نے جانا ہے آسمان پہ رپورٹ دینے کے لیے، تو اس لیے جلدی نماز کھڑی ہوتی. یہاں تھوڑا وقفہ دیتے ہیں کہ حرم ہے، لوگ ہیں بہت زیادہ، تاکہ لوگ پہنچ جائیں، لوگ مل جائیں، وضو کر کے آ سکیں. تو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نظر نہیں آتا نہ آئے، دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. کونا موجود ہے، اشارہ کر لیں اندازے سے. حنفی مسلک میں مثلاً عشاء کی نماز ہے، پہلی 2 رکعتوں میں تو امام پڑھ رہا ہے، وہ خاموش رہیں، لیکن بعد کی 2 رکعتوں میں مقتدی، بعد کی 2 رکعتوں میں بھی مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ امام تو پڑھ رہا ہے نا. پہلی 2 رکعتوں میں زور سے پڑھا ہے، آخری 2 رکعت میں سرن پڑھا ہے، پڑھ تو رہا ہے نا. تو اور حدیث یہی ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا. کہتے جی
جی کہ اگر ہم داڑھی میں یا سر کے بالوں میں براؤن کلر استعمال کریں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، بس بلیک نہ ہو، باقی کوئی بھی ہو۔ اگر والدہ نے وضو کیا ہوا ہے، بچہ ہے چھوٹا، اس کو ننگا دیکھ لے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بالکل اپنے شوہر کو بھی دیکھ لے تو نہیں ٹوٹتا، تو بچے کو دیکھنے سے کیسے ٹوٹ گیا؟ عجیب بات ہے، تو پھر سارا دن تو بیچاری وضو ہی کرتی رہے نا، بچہ تو بیٹھا ہے بیچارا۔ مسئلے پتہ نہیں لوگ کیسے گھڑتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال طواف ایک نفلی عبادت ہے، آپ کر کے اپنے والدین کو عزیزوں کو بخشیں، اللہ ثواب دیں گے۔ کہتے جی کہ آج کل یہاں جو بڑے بڑے برقعے ہیں، 20-20 ہزار کا برقع بن رہا ہے، یہ برقع تھوڑا ہے، یہ تو فیشن ہے، یہ برقع شرکا نہیں ہے، یہ تو فیشن ہے کہ وہ اگر عورت کو نہ دیکھے تو برقعے کو تو ضرور دیکھے نا، یہ تو فائدہ کوئی نہیں، یہ تو لعنت ہے، ناجائز ہے، منع۔ برقعے کا معنی چھپانا، یہ تو ظاہر کرنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، یہ تو خود زینت بنا کے چل رہی ہے۔ ہوئے اگر ٹائی پہنی ہوئی ہو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ٹائی کافروں کا شعار ہے، نماز میں تو اتار لیا کرو، یہ تو علامت ہے صلیب کی۔ پینٹ شرٹ میں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کیا کریں گے اسلامی لباس۔ اگر ایک عورت نے کراچی سے نیت کر لی عمرے کی، وہ حالت حیض میں ہے، کوئی حرج نہیں، اپنے مکان پہ بیٹھی رہے، غسل کرے، لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، اور بالوں میں کوئی خوشبو والا تیل نہ لگائے، بلا ضرورت کنگھی نہ کرے کہ بال گرے۔ جب ایام گزر جائیں سادہ پانی سے غسل کر کے پاک ہو کے طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ مجھے کہتے ہیں کہ تکلیف ہے کمر میں بھی، بڑا علاج کرایا فائدہ نہیں ہوا، مجھے تو خود گھٹنوں میں آرتھرائٹس ہے، میں اپنا علاج نہیں کر سکا، تو آپ کو وظیفہ کہاں سے بتاؤں؟ یہ دیکھا نہیں میں گھٹنے بدلتا رہتا ہوں، مجھے تو خود تکلیف ہے، مجھے اگر دوا آتی تو میں اپنا دوا نہ کر دیتا، پھر آپ کو بھی بتاتا۔ بہرحال آپ کسی اچھے فزیو تھراپی والے کے پاس جائیں اور زیادہ ایکسرسائز پہ زور دیں، دواؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوائیں کھائیں گے یہ درد چھوڑ جائے گا، گردے جواب دے دیں۔ کسی آدمی نے مدینہ منورہ میں 39 نمازیں پڑھی، بھئی ایک بھی نہ پڑھے زیارت ہو جاتی ہے اللہ کے بندے، بات کو سمجھو۔ ایک آدمی صبح 8 بجے پہنچا، صلاۃ و سلام پڑھے، 10 بجے نکل آیا، ٹھیک ہے۔ 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اللہ نصیب کرے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ درس تعلیم میں پتہ نہیں کیا ہے جی، ہم دعا اسی حال میں کرتے ہیں۔ بہرحال ہر حال میں اللہ سے دعا مانگا کرو، دعا اللہ سب کی سنتے ہیں، جہاں نیکوں کی سنتے ہیں تو گناہ گاروں کی کون سنتا ہے؟ اللہ تو دعا شیطان کی بھی سنتے ہیں، کافروں کی بھی سنتے ہیں، ہم مانگنے والے بھی تو بنے نا اللہ سے۔ بہرحال باقی جنازہ بچے کا بچی کا آتا ہے، پتہ نہیں لگتا، نہ لگے پتہ، جو امام کی نیت اللہ اکبر۔ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں سب کے لیے، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا، سب آ گئے۔ ساتھ ہیں، اور بعض مولوی کہتے ہیں کہ ایک ہے، وہ مولوی نہیں ہوگا یہ کہتا ہے، اس نے صرف داڑھی رکھی ہوگی اور گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہوگا۔ اللہ کا قرآن
قرآن ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، آسمان بھی ساتھ زمینیں بھی ساتھ، یہ تو قرآن ہے خدا کے بندے۔ آج کل مصیبت یہ ہے نا، آج کل ٹی وی کے والے مولوی بھی آگے ایک نئی پود نکلی ہے ماشاءاللہ، جس کو لفظ مولوی کا معنی بھی نہیں آتا۔ میں شبد لگاتا ہوں، ٹی وی والے مولوی سے پوچھو کہ شریعت میں مولوی کس کو کہتے ہیں، اگر وہ بتا دینا جتنی مرضی آئے مجھے گالیاں دینا۔ کی اصطلاح میں لفظ مولوی سے کیا مراد ہے؟ مولوی، مولانا، ملا میں کیا فرق ہے؟ مولوی، حافظ، حجہ، ثقہ، سند، کیا فرق ہے؟ اگر وہ بتا دینا جو مرضی آئے مجھے گالیاں دینا۔ ان کو تو مولوی کے لفظ کا بھی پتہ نہیں غریبوں کو۔ یہ تو سامنے موضوع معین ہو گیا، اردو کی کتابیں دیکھی، بن ٹھن کے آ گئے، بیٹھے گئے، سبحان اللہ، حضرت بیٹھے گئے۔ ابراہیم کے والد تھے، قرآن تو یہی کہتا ہے آپ کو تکلیف ہے تو آپ کی مرضی۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ ابراہیم نے کہا یا ابتے یا ابتے یا ابتے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر۔ اب قرآن بدل ڈالے تمہارے لیے۔ عمرے کے طواف میں رمل بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ نواں استلام بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ اب تو بھائی اذان ہونے والی ہے، زندگی تو بات باقی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ